حالت قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں اپنی نسبت سے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہاں جمع کیا. اس بات پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے کیونکہ ایسی مجلسیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت سے ہو بہت کم لگتی ہے. ایسی مجلسوں میں لوگوں کو بارہا بلانا پڑتا ہے. ایسے مجلسوں میں لوگوں کو بارہا بلانا پڑتا ہے ورنہ دنیا کی دوسری مجلسوں میں بنا بلائے لوگ پہنچ جاتے ہیں. لیکن ایسی مجلسوں میں لوگوں کو بارہا بلانا پڑتا ہے اور بہت منت سماجت کرنی پڑتی ہے جب جا کر ایسی مجلسیں لگتی ہے. لیکن کہا جاتا ہے کہ جب ایسی مجلسیں لگتی ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ایسی مجلسیں لگتی ہے تو وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور ایسی مجلسوں کو اللہ بے انتہا پسند کرتے ہیں. تو ہم سب مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسی مجلس میں بیٹھنے کا موقع عنایت کیا. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج کا دور فتنے والا دور ہے. آج کا دور فتنے والا دور ہے. آج کا ایسا نازک دور ہے کہ ہم اگر گھر سے قدم باہر نکالے تو ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں. ہر طرف فتنوں کی آندھیاں چل رہی ہے, فتنوں کے طوفان پڑ رہے ہیں. اور اگر دیکھا جائے کہ یہ فتنے کس وجہ سے پھیل رہے ہیں, یہ فتنوں کا دور اتنا عام کیوں ہو گیا ہے, تو اس کا ایک واحد جواب یہی ہے کہ بے حیائی. میری پیاری بچیوں, آج بے حیائی ایسی زور پر ہے, آج بے شرمی ایسی زور پر ہے کہ لوگ گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں. آج ایک ساتھ ماں, بچہ, اس کے بعد والدین اور شوہر بیوی ہر کوئی ایک ساتھ بیٹھ کر بے حیائی کے گانے گاتے ہیں, بے حیائی کے نغمے دیکھتے ہیں, بے حیائی کے پروگرامز دیکھتے ہیں, مگر کسی کو کسی سے کوئی شرم اور آہ محسوس نہیں ہوتی. ہر گھر میں غیر شرعی کپڑے پہنے جاتے, جب اس گھر میں باپ بھی موجود ہوتا ہے, بھائی بھی موجود ہوتا ہے, اس کے باوجود بھی اس گھر میں بے حیائی کے کپڑے پہنے جاتے, لیکن کسی کو کسی سے کوئی آہ اور شرم محسوس نہیں ہوتی. آج سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں سے گناہوں کا ڈر نکل گیا ہے. آج گناہوں میں کوئی کراہت محسوس نہیں کرتا, آج گناہوں میں کوئی آہ اور شرم محسوس نہیں کرتا. گناہ کو بھی جیسے عام اور نارمل چیزیں ہم کرتے ہیں ویسے ہی گناہوں کو بھی اسی طریقے سے کیا جا رہا ہے جیسے کہ ڈرنا چاہیے. جیسے آج اس دنیا میں اگر دیکھا جائے کہ آج دنیا میں جو ہر طرف بے حیائی پھیلی ہے, آج جو ہر طرف بے حیائی کی کام ہو رہے ہیں اور اس میں سب سے زیادہ 90% اگر دیکھا جائے تو ہم عورتوں اور لڑکیوں کا ہاتھ ہے, میرا اور آپ کا ہاتھ ہے. اس لیے کہ دنیا پہلے بھی ایسی تھی, آسمان پہلے بھی نیلا تھا, درخت پہلے بھی ہرے تھے, ہر چیز انسان ایسے ہی تھے, لیکن آج انسانوں کی فطرت ہے, انسانوں کی عادتیں بدل گئی ہے. اس لیے جو آج یہ دنیا ہم یہ کہہ نہیں سکتے, ہم کو یہ کہنے کا حق ہی نہیں ہے کہ دنیا گندی ہو گئی ہے. ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ دنیا گندی ہو گئی ہے, دنیا کا ماحول گندا ہو گیا ہے. ہم اپنے والدین سے بھی کہیں کہ ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ دنیا گندی ہو گئی ہے, دنیا کا ماحول گندا ہو گیا ہے, بلکہ یہ الفاظ درست ہے کہ ہم نے دنیا کو گندا کر دیا ہے, ہم نے ہمارے ماحول کو, میں نے اور آپ نے گندا کر دیا ہے. ہم نے ہمارے اس اداؤں کی بجلیاں جو گرانا شروع کر دیے, ہم نے ہمارے غیر شرعی کپڑوں سے, ہم نے ہمارے اداؤں سے, ہمارے باندھے جانے والے اونچے بالوں سے, ہمارے گلابی گالوں سے, ہمارے گلابی ہونٹوں سے, ہمارے پہنے جانے والے غیر شرعی چست پتلے کپڑوں سے ہم نے دوسروں کو ہماری طرف مائل کر دیا ہے. ہم نے دوسروں کو ہماری طرف مائل کر کے ہم نے
کو گندا کر دیا ہے میری بچیوں. ہم جو کبھی آئینے کے سامنے کھڑا رہ کر اپنے آپ کو دیکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جس عورت پر ہم جو سنتے ہیں پڑھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار, ہم سب کو پتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہم نے جو عقیدہ ہمارے دل میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق جیسے آزا بدن شکل و صورت سے پاک ہے. اللہ نہ انسان جیسے ہے, نہ اللہ پرندے جیسے ہے, نہ اللہ سورج جیسے ہے, نہ اللہ چاند جیسے. پھر اللہ ہے کیسے؟ ہم ہر کسی کو اللہ کو دیکھنے کی چاہ ہے, ہر کسی کو اللہ کو دیکھنے کی تڑپ ہے, لیکن میری بچیوں اللہ آخر ہے کیسے؟ اللہ ہے تو اللہ ہے کیسے؟ ہم کو ان کا دیدار چاہیے, تو ان کا دیدار کیسے نصیب ہوگا میری بچیوں؟ اگر ہمارے جسم پر کوئی بھی نامحرم نہیں دیکھتا ہے, بظاہر ہم پردے میں ہیں, بظاہر ہم نقاب میں ہیں, لیکن کبھی آئینے کے سامنے کھڑے رہ کر اپنے باندھے ہوئے دوپٹے پر غور کر لینا, اپنے باندھے ہوئے دوپٹے پر غور کر لینا. آج صاف الفاظ میں کہنے کے لیے آئی ہوں میری بچیوں, آپ جو دوپٹہ باندھتے ہو, ہم جو دوپٹہ باندھتے ہیں, ایک طرف کا سینہ کھلا اور دوسری طرف دوپٹہ ہوتا ہے. ہم کو بالکل بھی ذرا بھی شرم اور حیا محسوس نہیں ہوتی کہ میرے اس کھلے سینے پر کسی نامحرم کی نظر پڑے گی, میرے اس کھلے سینے پر کسی نامحرم کی نظر پڑے گی. اچھا دکھتا ہے وہ دوپٹہ باندھنا, اور دوپٹے کا شیپ اچھا دکھتا ہے, اس لیے نہ جانے اندر سے کون سے پن لگاتے ہیں یا کیا کرتے ہیں, اور ایک طرف کا سینہ کھلا اور ایک طرف کا سینہ بند ہوتا ہے. میری پیاری بچیوں, آج ہم کو کیا ہو گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خواہشات کو کچلنے کے لیے بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خواہشات کو کچلنے کے لیے کہا, اپنے دل میں پیدا ہونے والے جذبات کو کچلنے کے لیے کہا. ہم نے کیا کر دیا؟ ہم نے تو ہمارے ضمیر کو ہی کچل ڈالا, ہم نے تو ہمارے کردار کو ہی کچل ڈالا. تھوڑے سے محبت کے بول میں ہم بک گئے, تھوڑے سے غیر شرعی کپڑوں میں ہم بک گئے, تھوڑے سے نوٹوں اور سکوں میں ہم بک گئے. اتنا ہماری عزت اتنی بے قیمت تھی, ہمارا ایمان اتنا کمزور تھا کہ ہم کچھ الفاظوں میں بک گئے, ہم کچھ غیر شرعی کپڑوں میں بک گئے. میری پیاری بچیوں, جب بازاروں میں کوئی غیر شرعی لباس آتا ہے تو آپ لوگوں کو پتا ہے ہم مسلمانوں کی اس دکان میں بھیڑ لگ جاتی ہے. یہ غلط بات نہیں ہے, ہم مسلمانوں کی اس دکان میں بھیڑ لگ جاتی ہے. اور جب وہ چیزیں سیل میں نکلتی ہے, جب وہ چیزیں کم قیمت میں نکلتی ہے, تب وہاں پر غیر لوگ جاتے ہیں. یہ بات درست ہے کہ نہیں؟ یہ بات بالکل درست ہے, کیونکہ ہم کو تو پہننا ہے, ہم کو تو سجنا ہے, سورنا ہے, ہم کو تو زیب زینت اختیار کرنی ہے, ہم کو تو کسی گناہ سے بھی سروکار نہیں ہے, ہم کو کسی چیز سے کوئی مطلب نہیں, ہم کو تو چاہیے تو صرف دنیا چاہیے. میری پیاری بچیوں, کون سی دنیا؟ کون سی دنیا؟ یہ دنیا جو کبھی کسی کی نہیں ہوئی ہے. ہم کو ایسا لگتا ہے کہ میں نے کسی کے لیے, کسی نے میرے حسن کی تعریف کی, میں نے کسی کے لیے اپنے دوپٹے کو گلے میں ڈال دیا, میں نے کسی کے لیے اپنے ہونٹوں کو رنگا دیا, میں نے کسی کے لیے اپنے بالوں کو اونچا باندھ دیا, تو یہ میرا جس کے لیے میں نے کیا ہے وہ میرے ساتھ وفا کرے گا. یاد رکھو میری بچیوں, یہ وفاداری, یہ محبت بھرے الفاظ, یہ ہمارے ناز و نخرے جب تک جسم میں سانسیں باقی ہے تب تک ہی ہے. یہ صرف ناز و نخرے, یہ محبت بھرے الفاظ دنیا کمی کو برداشت نہیں کرتی ہے, دنیا کمی کو برداشت نہیں کرتی ہے. دنیا ایسے ہی ہے, دنیا کبھی کسی کی وفادار نہیں ہوئی ہے. یاد رکھو, جب ہی جسم سے سانسیں اکھڑنے لگے, جب ہی جسم سے سانسیں نکلنے لگے, تو میری اور آپ کی اولاد, میرے اور آپ کے دوست, میرے اور آپ کے بھائی بہن بھی ہم سے ڈرنے لگیں گے. جب مجھ کو اور آپ کو سفید کفن پہنایا جائے گا تو میری اولاد بھی مجھ سے ڈرنے لگے گی, میرے پیارے بھائی بہن بھی مجھ سے ڈرنے لگیں گے. کیوں ہم نہیں سوچ رہے؟ یہ دنیا کسی کی نہیں ہوئی ہے. ہماری حیا کہاں گئی؟ ہماری شرم کہاں گئی؟ اب میں بالکل آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے مجھے یہاں پر بھیجا گیا ہے. میں 100% یہ بات کہہ سکتی ہوں کہ آپ ابھی نقاب میں بیٹھے ہو, الحمدللہ آپ میں سے کسی کا چہرہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے, لیکن یہ بات بھی 100% سچ ہے کہ آپ میں سے 80% بچیوں کے اندر ٹی شرٹ پہنے ہوئے ہوگی. آپ میں سے
کئی بچیوں کے اندر ٹی شرٹ پہنے ہوں گے, کئی بچیوں کے اندر غیر شرعی کپڑے ہوں گے, جبکہ پتا ہے کہ میرے گھر میں میرے والد بھی رہتے ہیں, میرے گھر میں میرا جوان بھائی بھی رہتا ہے, میرے گھر میں دوسرے لڑکے بھی رہتے ہیں, اس کے باوجود ہم کو شرم اور آر محسوس کیوں نہیں ہوتی؟ حیا کیا ہے؟ حیا ایک زیور ہے میری بچیوں. حیا اور شرم کیا ہے؟ یاد رکھیے, ابھی آپ کے چہرے بند ہے لیکن ہمارے چہرے باہر کھلے رہتے ہیں. یاد رکھو, آج اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے, آج اگر کوئی فتنہ ہوتا ہے, تو ہمیشہ میں ہر بیان میں کہتی ہوں کہ ہمیشہ مردوں کو غلط ٹھہرایا جاتا ہے, مردوں کو قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے. مرد ہے نا ویسا ہی ہے, مرد ہے نا اس نے ویسا ہی کیا. ہر وقت مرد غلط نہیں ہوتے. ہم اگر ہماری اداؤں کی بجلیاں گرانا بند کر دیں, ہم اپنے آپ کو پردے میں رکھیں, ہم اگر اپنے آپ کی اپنی نمائش نہ کریں, ہم اگر ہمارے حسن کی نمائش نہ کریں, تو کس کی مجال ہے کہ ہماری طرف دیکھیں؟ اس کی مجال ہے کہ اگر ایک چاکلیٹ ریپر میں رکھا جائے اور ایک چاکلیٹ ریپر سے کھلا رکھا جائے اور دونوں کو ایک ساتھ رکھا جائے, میری بچیوں مکھیاں کس پر بنبنائیں گی؟ جو چاکلیٹ ریپر سے کھلی ہے اس پر مکھیاں بنبنائیں گی. یاد رکھیے, ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت بنایا ہے. عورت کا معنی ہے چھپا کر رکھنے کی چیز, عورت کے معنی ہے خزانہ. ہم خزانہ ہے, ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ایک خزانہ ہے, ایک انمول چیز ہے. اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پردے کا حکم دیا. کئی تو کہتے ہیں نگاہوں میں پردہ چاہیے, چہرے کا پردہ ضروری نہیں, نگاہوں میں پردہ چاہیے, اخلاق میں پردہ چاہیے, ضمیر میں پردہ چاہیے. میری بچیوں, اس کا جواب یہ ہے کہ مجھ سے اور آپ سے کروڑوں اور وہ خربوں گنا زیادہ اچھا کردار تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا تھا, ان کی بیٹیوں کا تھا, ہے نا. ہمارے سے زیادہ حیا تو ان کے اندر کٹ کے بھری ہوئی تھی, لیکن وہ پھر پردہ کیوں کرتے تھے؟ وہ پھر اپنے آپ کو ہماری طرح پردہ نہیں تھا, ایک برقع, ایک حجاب اور گلوسٹاف پہن لیا ہوا نہیں, بلکہ اپنے آپ کو چادر میں ایسا لپیٹ لیتے تھے کہ بوڑھی ہے, جوان ہے, کہ اونچی ہے, نیچے, کچھ اس میں سے سمجھ میں نہیں آتا تھا. ایسا پردہ ہے میری بچیوں. جب پردے کا حکم نازل ہوا میری بچیوں, تو رات کے وقت نازل ہوا. صبح کے وقت کچھ عورتیں, ہمارے اسلاف میں سے کچھ عورتیں بیت الخلا گئی تھی, باتھ روم گئی تھی, اور ان کو پتا چل گیا کہ پردے کی آیتیں نازل ہوئی. جاتے وقت پتا نہیں تھا, لیکن لوٹنے سے پہلے پتا چل گیا. میری بچیوں, ان میں سے کئی ایسے بھی تھے میری بچیوں جو واپس آنا گوارا نہیں کرتے تھے بے پردہ ہونے کی حالت میں, جبکہ جاتے وقت ان کو پتا نہیں تھا, اللہ نے معاف کیے ہوتے, لیکن آنا بھی انہوں نے بیت الخلا سے گوارا نہیں کیا بنا پردے سے. میری بچیوں, ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہمارے اسٹیٹس کو چیک کر دیجئے, ہمارے موبائل دیکھیے, ہماری ساری گیلری چیک کر دیجئے, ہماری کون سے پوز میں ہمارے فوٹو ہے, ہماری کون سے, آج ہم یہاں, چونکہ اسکول کا یونیفارم, معاف کیجئے گا, آپ کو اگر برا لگے تو معاف کیجئے گا, آج ہمارے اسکول کا یونیفارم یہ ہے, اس لیے ہمارے چہرے ڈھکے ہوئے ہیں. لیکن کیا ہم باہر بھی اس طریقے سے چہرے کو ڈھکتے ہیں؟ کیا ہمارے دوپٹے سینے اور پیٹ تک ہے؟ کیا ہماری پیٹ اور پیٹ ڈھکے ہوئے ہیں؟ کیا ہماری طرف کوئی نامحرم نہیں دیکھتا؟ کیا ہم کو دیکھ کر کوئی نامحرم لطف اندوز نہیں ہوتا؟ ہاں, بلکہ کتنی ساری نظریں آج ہمارے حسن سے لطف اندوز ہو رہے, کتنی سارے ہوش بھری نگاہیں ہماری طرف دیکھ کر اپنی پیاس بجھاتے ہیں. یہ غلط بات نہیں ہے میری بچیوں. ہم جس دنیا میں رہتے ہیں, چاروں طرف ہوش بھری ہوئی ہے. پہلے اتنا نہیں تھا. کیوں پتا ہے؟ کیونکہ پہلے کی عورتیں, پہلے کی بچیاں مجھ جیسی اور آپ جیسی نہیں تھی. پہلے کی بچیاں مجھ جیسی اور آپ جیسی نہیں تھی. پہلے حیا تھی, پہلے شرم تھی. آج کسی کو کسی سے شرم نہیں ہے. میری بچیوں, روح کانپتی ہے یہ کہتے وقت کہ آج ہمارا معاشرہ اتنا ہم نے گندا کر دیا ہے کہ ایک گھر میں باپ سے بیٹی محفوظ نہیں ہے, چاچا سے بھتیجے محفوظ نہیں ہے, ماموں سے بھانجی محفوظ نہیں ہے, بھائی سے بہن محفوظ نہیں ہے. کیا ہو گیا ہے ہم کو؟ کیا ہم سب مل کے, ہماری اتنی بڑی تعداد ہے, ہماری اتنی بڑی مسلم کالج کی اتنی بڑی ہماری تعداد ہے, ہمارے سارے ٹیچر مسلم, ہم سب پورے, ہم ساتھی سب مسلم. کیا ہم اس مسلم کالج کو ہمارا دین پھیلانے کا سٹیج نہیں بنا سکتے؟ جب ہم حیا اور
دامن بن جائے. ہمارا موبائل بھی 1 منٹ کے لیے بھی کسی نے ہمارے ہاتھوں سے چھین لیا میری بچیوں تو سانسیں رک جاتی ہے, ہمارا موبائل گندا, ہمارا دل گندا, میرا اور آپ کا کیریکٹر گندا, سب کچھ ہم نے ہمارا گندا کر دیے. اللہ ہماری طرف کس طریقے سے دیکھیں گے؟ اللہ ہم کو اپنا دیدار کیسے کرائیں گے میری بچیوں؟ اللہ ہم کو اپنا دیدار کیسے کریں گے؟ کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے کسی جگہ پر میں نے یہ چیز کہی تھی, مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے, لیکن یاد دہانی کے طور پر میں کہہ رہی ہوں. پردہ کتنا ہم کہتے ہیں کہ ہم نے نقاب باندھ دیا, ہم نے کئی جگہ اچھے کپڑے پہنے, اچھے گاؤن وغیرہ, شرارے وغیرہ, شادی بیاہ کے موقع پر اچھے کپڑے پہنے, تو وہاں پردہ نہیں کر سکتے. ہم کو دیکھنا بھی چاہیے نا, ہمارے کھلے بالوں کو دیکھنا چاہیے, ہمارے کھلے بالوں کو دیکھنا. یاد رکھیے میری بچیوں, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے وحی نازل ہوئی, حضرت خدیجہ رضی اللہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے کاپتے ہوئے آتے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ سے کہتے ہیں کیسا ایسا واقعہ پیش آیا کہ کوئی آیا مجھے اپنے سینے سے لگایا اور اقرا کہا ایسا کہا ویسا, پورا واقعہ بیان کیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ نے کیا کیا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ نے ان کو ڈرایا نہیں, بلکہ کہا کل میں آپ کے ساتھ آؤں گی. اچھے سے سنیے میری بچیوں, کل میں آپ کے ساتھ آؤں گی, کہ وہ انسان ہے, شیطان ہے, کہ فرشتہ ہے, میں آپ کی تسلی کراؤں گی. اور اپنے شوہر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خود بھی چلی گئی غار حرا میں. اور کیا حکمت سے اس میں 2 سیکھ ہم کو ملتی ہے. دیکھیے میری بچیوں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, وہاں پر جا کر بیٹھ گئے, اور وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ چپکے سے بیٹھ گئی. ابھی وہ جو کل آئے تھے آپ کو دکھ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دکھ رہے ہیں. اب آپ کو دکھ رہے ہیں؟ ہاں دکھ رہے ہیں. تیسری مرتبہ کا اب آپ کو دکھ رہے؟ ہاں کہاں دکھ رہے. پھر اچھے سے سنیے میری بچیوں, پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ نے آہستہ آہستہ اپنے سر سے دوپٹے کو ہٹانا شروع کر دیا تھوڑا سا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول اب آپ کو دکھ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب نہیں دکھ رہے ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ نے کہا خدا کی قسم وہ کوئی شیطان یا انسان نہیں تھے, بلکہ اللہ کے رحمت کے فرشتے تھے, جو عورت کے کھلے بالوں کو دیکھ کر چلے گئے, جو عورت کے کھلے بالوں کو دیکھ کر چلے گئے. میری بچیوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پاکیزہ دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا, حضرت خدیجہ رضی اللہ سے پاکیزہ دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. وہ بھی پاک, ان کا سارا جسم بھی پاک, ان کے بال بھی پاک. ان کے بالوں کے کچھ حصے کو دیکھ کر وہاں رحمت کے فرشتے رکے نہیں, جبکہ غار حرا سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, وحی کا دور, نبوت کا دور, اور وہاں سے فرشتے چلے گئے. میرے اور آپ کے کھلے بالوں کو دیکھ کے ہم پر اللہ کی کتنی لعنت برستی ہوگی, کتنی لعنت برستی ہوگی میری بچیوں. ہمارے اونچے باندھے ہوئے بال, ہمارے کھلے بال, ہمارے گلابی گال, کیا ہم کو ذرا بھی محسوس نہیں ہوتا؟ کیا ہم کو ذرا سا بھی ڈر نہیں لگتا؟ میں بتا یہ رہی تھی کہ اس جگہ پر میں نے یہ بھی بتائی تھی, ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, پردہ کتنا ہے, حیا کتنی ضروری ہے, ایک عورت کے لیے کتنا اپنے آپ کو پردے میں رکھنا ہے میری بچیوں. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کا چاند دیکھ کر فاطمہ رضی اللہ کے پاس تشریف لائے. اے میری لگتے جگر, تم نے عید کا چاند دیکھا؟ کہاں ہے؟ کہا حضور میں نے عید کا چاند نہیں دیکھا. کہا کیا تم عید سے خوش نہیں ہو؟ تم عید سے خوش نہیں ہو کیا؟ تم نے عید کا چاند کیوں نہیں دیکھا؟ جواب تو سنیے میری بچیوں, ذرا دل تھام کر جواب تو سنیے. فاطمہ رضی اللہ نے کہا اے اللہ کے رسول, اے میرے والد محترم, مجھے یہ بات گوارا نہیں کہ آج کتنے نامحرم بھی چاند کو دیکھتے ہوگے, کتنے نامحرم مرد بھی چاند کو دیکھتے ہوگے. محمد رسول اللہ کی فاطمہ یہ گوارا نہیں کرتی کہ جس چاند پر نامحرموں کی نظر ہو اس پر میں بھی دیکھوں. سبحان اللہ. یہ حیا تھی میری بچیوں, یہ حیا تھی میری بچیوں. ہماری حیا تو دیکھیے اور ان کی حیا تو دیکھیے, پھر بھی وہ حساب سے ڈرتے تھے. جب عائشہ رضی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا میری بچیوں کہ عائشہ رضی اللہ نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے میں کہہ رہے تھے کہ قیامت کے دن سارے لوگ بنا کپڑے کے ہوں گے. اچھے سے سنیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سارے لوگ بنا کپڑے کے ہوں گے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ رضی اللہ نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ بات کہی، کیا یہ بات سچ ہے کہ قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا کے آخری آدمی تک سارے لوگ بنا کپڑے کے ہوں گے؟ کیا یہ بات سچ ہے؟ کیا کسی کو کسی کی طرف دیکھ کر شرم اور آر محسوس نہیں ہوگی؟ اچھے سے سنیے میری بچیوں، کیا اللہ کے رسول اتنا بنا کپڑے کو ایک دوسرے کو دیکھ کر کے کسی کو کسی سے شرم اور آر محسوس نہیں ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو آنکھوں سے نکل کر داڑھی مبارک پر گر گئے۔ اے عائشہ، گناہوں کی ایسی ہولناکی ہوگی، ایسا وہ میدان حشر ایسا پریشان حال ہوگا کہ تم دوسروں کی بات کر رہی ہو، خود کے جسم پر بھی کپڑا نہیں ہوگا وہ بھی کسی کو ہوش نہیں ہوگا، خود کے جسم پر کپڑا نہیں ہوگا وہ بھی کسی کو ہوش نہیں ہوگا۔ میری بچیوں، ہمارے سینے کیسے کھلے رکھ رہے، ہمارے بالوں کو کیسے اونچا باندھ رہے، ہمارے عصمت کو کیسے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، ہم کو کیسے شرم اور حیا محسوس نہیں ہوتی۔ اس جسم کا بھی حساب دینا ہے، اس جسم کا بھی حساب دینا ہے، ہر بال کا حساب دینا ہے، ہر کھال کا حساب دینا ہے۔ قبر ہے میری بچیوں، قبر ہے۔ قبر میں دفن کرنے کے بعد میری بچیوں، قبر میں دفن کرنے کے بعد یہ جسم کو جو ہم نے سجایا ہے، اس جسم کو جو ہم نے سجایا ہے، یہ گال، یہ بال، یہ ہونٹ، یہ آنکھیں جو ہم نے دوسروں کے لیے تراشے ہیں تاکہ ہم حسن کے پیمانے دکھ جائے، ہمارے حسن کو لوگ دیکھیں، ہمارے حسن سے لوگ مزے لیں۔ میری بچیوں، میری پیاری بچیوں، جب یاد رکھیے جب قبر میں دفن ہوگے، میری بچیوں جب قبر میں دفن ہوگے، قبر میں دفن ہوگے، کیا یہ جسم ہمارا مرا پڑا رہے گا میدان حشر تک؟ کیا ہمارا جسم مرا پڑا رہے گا؟ اس کا جواب آپ کے پاس ہے۔ مجھ کو اور آپ کو جب دفنایا جائے گا، یا میری باتوں کو غور سے سنیے میری بچیوں، مجھ کو اور آپ کو جب ہم حسن کو دوسروں کو دکھاتے ہیں، اس جسم کا کیا ہونے والا ہے؟ اس جسم کا کیا ہونے والا ہے میری بچیوں؟ جب مجھ کو اور آپ کو دفنایا جائے گا تو میرے اور آپ کے شوہر، میرے اور آپ کے والد بھائی اور سارے گاؤں کے آدمی مجھ کو اور آپ کو دفنا کر لوٹ رہے ہیں، ابھی تک گھر پر واپس بھی نہیں پہنچے میری بچیوں، تھوڑا سا دل کو جھنجھوڑو، ابھی تک گھر پہ واپس بھی نہیں پہنچے ہیں تو میری اور آپ کی قبر میں آنکھیں کھل گئی، میری اور آپ کی قبر میں آنکھیں کھل گئی میری بچیوں۔ کیڑوں مکوڑوں کو اللہ نے مسلط کر دیا، کیڑوں مکوڑوں کو اللہ نے مسلط کر دیا، کسی کے آنکھوں میں داخل ہو رہے ہیں، کسی کے کان میں داخل ہو رہے ہیں، کسی کے ناک میں داخل ہو رہے ہیں، کسی کے منہ میں، کسی کے شرمگاہ میں۔ ہمارے ہاتھ زنجیروں سے باندھے ہوئے ہیں، وہ ہاتھ جو ہمارے غیر شرعی چیزوں میں استعمال ہو رہے ہیں، آنکھوں اور گالوں کو سجانے میں استعمال ہو رہے ہیں، غیر شرعی کپڑے پہننے میں استعمال ہو رہے ہیں، غیر نامحرم مردوں کی چیٹنگ میں استعمال ہو رہے ہیں، نامحرم مردوں سے ملاقاتوں میں استعمال ہو رہے ہیں۔ وہ ہاتھوں کو باندھا گیا ہے زنجیروں سے، یہ ہاتھوں سے اپنے چہرے کے کیڑے بھی ہٹا نہیں سکتے میری بچیوں، ہاتھ دونوں بھی زنجیروں سے باندھے ہوئے ہیں۔ تھوڑا سا کسی نامحرم کو چیٹ کرتے وقت اپنے ہاتھوں کو غور سے دیکھو، یہ ہاتھ زنجیروں سے جکڑے جائیں گے، یہ ہاتھ زنجیروں سے باندھے جائیں گے۔ جس زبان سے ہائے ہیلو کہا ہے، جس زبان سے پیار و محبت کے بول بولے ہیں نامحرموں سے، میری بچیوں اس زبان کو باندھا گیا ہے، کیڑے کھا رہے ہیں، نوچ رہے ہیں، لیکن اتنے بھی ہمارے اندر ہمت اور طاقت نہیں ہوگی کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے منہ اور آنکھ میں گھستے ہوئے کیڑوں کو نکال سکیں یا اپنے جسم کو ہلا سکیں، تاکہ کیڑوں کی تعداد ایک دو نہیں رہے گی، کیڑوں کی تعداد کروڑوں ہوگی، کیڑوں کی تعداد لاکھوں ہوگی میری بچیوں۔ اپنے آج جانے کے بعد اپنے گالوں کو، اپنے ہونٹوں کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے آنکھوں کو آئینے میں کھڑے رہ کے میری طرف سے آپ لوگوں کو یہ حکم ہے، 5 منٹ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھو، کتنی تکلیف ہم قبر کی برداشت کر سکتے ہیں اتنا ہی اپنے آپ کو تراشو، جتنی تکلیف خود برداشت کر سکتے ہو اتنے ہی اپنے آپ کو تراشنے کی فکر کرو۔ تراشنا ہے، سوارنا ہے،
सजाना है तो अपने अखलाक को संवारो, अपने किरदार को संवारो। अल्लाह तबारक व तआला निहारने वाले हैं, अल्लाह तबारक व तआला देखने वाले हैं, अल्लाह तबारक व तआला परखने वाले हैं उस दामन को जो बेदाग है, उस किरदार को, उस कैरेक्टर को जो बेदाग है। अल्लाह तबारक व तआला ने, आपको पता है, अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में सबसे प्यारा रिश्ता वालिदैन और औलाद का रखा है। इसके बावजूद अल्लाह ने दुनिया में सबसे पहला रिश्ता शौहर और बीवी का क्यों बनाया? आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करके उनकी पसली से हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, तो उनकी पसली से उनकी औलाद भी कोई लड़की पैदा करके उससे भी आगे नस्ल चला सकते थे। मेरी बच्चियों, जन्नत में तकर्रुर हुआ उस रिश्ते का जिस रिश्ते को निकाह कहा जाता है। अल्लाह ने उस रिश्ते की इजाद की, अल्लाह ने उस रिश्ते को बनाया। वो रिश्ते के दिन आने से पहले, उन रिश्तों के अय्याम आने से पहले हमने हमारे दामन को दागदार कर दिया, हमने हमारे ज़बान को दागदार कर दिया। जबकि निकाह से कुछ मिनट पहले अपने होने वाले फियोंसे से बात करने की अल्लाह ताला ने इजाजत नहीं दी है। निकाह के 5 मिनट पहले उसके नाम का जोड़ा पहन लिए, उसके नाम की मेहंदी लगा लिए, इतना बड़ा नाम उसका हथेली पे लिख दिए। इसके बावजूद 5 और 10 मिनट पहले उस हमारे जिससे निकाह होने वाला है उससे बात करने की अल्लाह ताला ने इजाजत नहीं दी है। मेरी बच्चियों, तो घंटों घंटों मैं और आप कैसे लड़कों से बातें करते हैं, कैसे हम अपने आप को उनके सामने बिछा देते हैं, कैसे हमारी सारी चीजें उनसे शेयर कर देते हैं, कैसे हमारे घंटों घंटों मैसेजेस, कैसे हमारी मुलाकातें। बुरा मत मानिए मेरी बच्चियों, एक माँ की हैसियत से आपसे बात कर रही हूँ। मेरी बच्चियों, ये सरासर खसारा है, ये सरासर धोखा है, ये सरासर अल्लाह से धोखा है, अपने वालिदैन से धोखा है। मेरी बच्चियों, आज बचने का मकाम है, आज भी अल्लाह तबारक व तआला से तौबा करने का मकाम है। मेरी बच्चियों, कोई वफादार नहीं है। इस रिश्ते को अल्लाह तबारक व तआला ने एक प्यारा बंधन बनाया है, उसको अल्लाह पे छोड़ दो, अल्लाह पे छोड़ दो। सात समंदर पार भी होगा तो हमारे पास पहुंच जाएगा। हमको चुनने की कोई जरूरत नहीं है, हमको प्यार, अपने प्यार का अभी से सौदा करने की कोई जरूरत नहीं है। इन अल्फाजों को बचा कर रखो। अल्लाह ताला अपनी नूरानियत उसमें भर कर आपके लिए जायज तौर पर उसको इतनी खुशियों में बदल देंगे कि अल्लाह तबारक व तआला बेहिसाब देते हैं, अल्लाह ताला बेहिसाब देते हैं। उन अल्फाजों को लपेट कर समेट कर रखो, अपने अल्फाजों को जाये मत करो, इस दुनिया की खातिर अपने आप को मत बिछाओ। मेरी बच्चियों, कई ऐसे हैं, कई ऐसे हैं, अपने हमने हमारे जो दामन को दागदार किया, हमारे चेहरे को दागदार किया, हमारे किरदार और कैरेक्टर को दागदार किया, आज पछता रहे हैं। आज पूछने वाला कोई नहीं, आज उसको संवारने वाला कोई नहीं। मेरी बच्चियों, मेरी बच्चियों, संभलने का मकाम है, संभलने का मकाम है, तौबा करने का मकाम है। याद रखिए, आपको ऐसा लगता है मेरे इन चीजों के बारे में किसको खबर है, अब मैं क्या करूं, अब मैं कैसे छोड़ूं। एक माँ, आज एक उस्ताद नहीं बल्कि एक माँ बनकर आपकी रहनुमाई करती हूँ। मेरी बच्चियों, कौन सा अल्लाह हमारे ऊपर हावी है, कौन सा अल्लाह, कोई टीचर नहीं जिसकी लकड़ी से हमको डर लगता है, कोई याद रखिए बच्चियों, ऐसा अल्लाह है, ऐसा अल्लाह है जो कहता है, क्या कहता है पता है? उम्मीद दिलाती हूँ आपको, जो कहता है तुमको 4 लोगों के बीच अपने हाथों को उठाने शर्म लगती है मुझसे तौबा करने के लिए। कौन सा अल्लाह? जरा दिल से सुनिए तो सही। तुम लोगों के सामने हाथ भी मत उठाओ, तुम लोगों के सामने हाथ भी मत उठाओ। तुमको अगर लगता है कि लोग तुमको हिकारत से देखेंगे, लोगों का काम है, तुम लोगों के सामने हाथ को भी मत उठाओ। तुम होठों से अगर कह रहे हो, तुमको अगर देख रहा है कोई कि तुम गुनहगार हो और तुम होठों को हिलाकर मुझसे माफी मांग रहे हो, ए मेरे प्यारे बंदे, तुझसे गुनाह हो गई है, डर मत, तू होठों को भी मत हिला, तू दिल से मुझको पुकार, तू सिर्फ एक मर्तबा कहे, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। तू तौबा कबूल फरमा भी मत बोल, तू सिर्फ बोल, अल्लाह मेरी तौबा। मैं फौरन दौड़ कर तेरे पास आ जाऊंगा, मैं फौरन भाग कर तेरे पास आ जाऊंगा और तेरी तौबा को कबूल करूंगा।
میری بچیوں اللہ کی محبت پر غور کرو، دنیا کے حوالے مت ہو جاؤ، دنیا کے حوالے مت ہو جاؤ. دنیا تو فائدہ اٹھا کر چھوڑ دیتی ہے. دنیا کوئی ہر رشتہ میری بچیوں ہر رشتہ مطلب کے بلبوتے چل رہا ہے. ہر رشتہ مطلب کے بلبوتے چل رہا ہے. کوئی رشتہ ایسا نہیں ہے جو بنا مطلب کے چل رہا ہے. ایک ہی رشتہ ایسا ہے، ایک ہی ذات ایسی ہے جو بنا مطلب کے پیار کرتی ہے، جو گناہگاروں سے بھی پیار کرتی ہے، جو گنہگاروں سے بھی پیار کرتی ہے. میری بچیوں اللہ کہہ رہا ہے میں تم سے محبت کرتا ہوں، کوئی کرے نہ کرے میں تم سے محبت کرتا ہوں. میری بچیوں کون کہہ رہا ہے؟ اس دنیا کو بنانے والا کہہ رہا ہے میں تم سے محبت کرتا ہوں. پھر امید سے کہہ رہا ہے کہ تم بھی تو مجھ سے محبت کرو، تم بھی تو مجھ سے محبت کرو. جو فرشتے رات میں گناہوں کا انبار لے کر جا رہے ہیں، جو فرشتے رات کے وقت گناہوں کا انبار لے کر جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ صبح انہی کے ہاتھوں ہمارے لیے رزق اور خوشیاں بھیج رہے ہیں. وہی اللہ صبح کے وقت انہی فرشتوں کے ہاتھوں ہمارے لیے رزق اور خوشیاں بھیج رہے ہیں. میری بچیوں کون سی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، کون سے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، کون سے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. میری بچیوں یاد رکھیے میری بچیوں، جب قیامت کے دن جب حضرت فاطمہ رضی اللہ پل صراط پر سے گزرے گی، قیامت کے دن جب حضرت فاطمہ رضی اللہ پل صراط پر سے گزرے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ندا آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز آئے گی. سب لوگ اپنی نگاہوں کو جھکا لے، محمد رسول اللہ کی فاطمہ گزرنے والی ہے. ہائے اللہ، ایسی حیاتی ان کے اندر. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور عمر رضی اللہ، ابو بکر رضی اللہ بیٹھے ہوئے تھے اور عثمان رضی اللہ کے آنے کی خبر ملتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے کو صحیح کرنے لگتے ہیں، اپنے کپڑوں کو صحیح کرنے کے لیے لگتے ہیں. ابو بکر رضی اللہ سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے کپڑوں کو کیوں صحیح کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا عثمان رضی اللہ آ رہے ہیں جن کے اندر سب سے زیادہ حیاتی جن کے حیا کے چرچے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں مردوں کے اندر اتنی حیاتی، مردوں کے اندر اتنی پاکدامنی تھی تو عورتوں کے اندر کتنی ہوگی، پاکدامنی ہوگی. میری بچیوں سنبھلنے کا مقام ہے، میری بچیوں سیکھنے کا مقام ہے. آئیے اب ہم سوال یہ اٹھتا ہے کہ جائز اور ناجائز اور حیا اور بے حیائی کا درس کہاں ملتا ہے؟ میری بچیوں حیا اور بے حیائی کا درس کہاں ملتا ہے؟ ایسے کئی ادارے ہیں، ایسے کئی جگہ ہیں جہاں پر یہ ساری تعلیم ملتی ہے. آپ کے کئی استاد بھی اس سے منسلک ہے، آپ کی کوئی ساتھی بھی کئی اس سے منسلک ہے. آپ لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں دینی تعلیم سے حاصل ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں دینی تعلیم سے حاصل ہوتی ہے. اصلی تعلیم تو ضروری ہے ہی، آج کل کے حساب سے دنیاوی تعلیم تو ضروری ہے. 100% اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ دنیاوی تعلیم آج کل کے ماحول کے حساب سے ضروری ہے، لیکن دوسری طرف یہ بھی 200% گواہی دیتی ہوں کہ دینی تعلیم اس سے بھی کہیں زیادہ ضروری ہے. دینی تعلیم اس سے بھی کہیں زیادہ ضروری ہے. میری بچیوں معاف کیجیے گا، کہنے اچھا نہیں لگ رہا ہے، لیکن آپ کے استاد بھی میرے اپنے ہیں اور آپ لوگ بھی میرے اپنے ہی سے کہتی ہوں کہ آپ لوگ جب آج اپنے کالجز میں پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ آپ کتنے اچھے درجات پر فائز ہیں، کتنے بڑے کمپٹیشن میں حصہ لے کر اچھے نمبرات سے فائز ہوتے ہیں. کوئی 12ویں میں 90%، کوئی 80% اور نہ جانے کون سی چیزوں میں آپ اعلیٰ نمبرات سے فائز ہیں. لیکن میں آپ سے سوال کرتی ہوں، کیا آپ کو نماز کے اذکار مکمل مخرج کے ساتھ یاد ہے؟ کیا آپ کو تھوڑی 4 کل اور اس کے آگے کی 2-1 صورتوں کے آگے آپ لوگوں کو صورتیں حفظ ہے؟ کیا آپ لوگوں کو قرآن کو اچھے سے دیکھ کر پڑھنا آتا ہے؟ اگر یہ بات کا جواب نہیں ہے، اور میں جانتی ہوں اتنے سالوں کا تجربہ ہے کہ میں جانتی ہوں کہ آج کل بچیاں قرآن کو کس
طریقے سے پڑھتے ہیں. آج کل بچوں کو نماز کے اذکار ہمارے پاس بڑی بڑی بچیاں بھی پڑھ رہی ہے, آپ کے کالج کی بھی بچیاں ہیں, اطراف کی بھی بچیاں, بہت ساری بچیاں الحمدللہ پڑھ رہی ہے. لیکن ہماری نماز کا, ہمارے قرآن کا کیا حال ہے میری بچیوں, اور ہماری تربیت کتنی ضروری ہے, کیونکہ ہر کسی کی یہاں پر دین کی تعلیم مہیا نہیں ہوتی. آج میں اپنا خصوصی دکھڑا لے کر آئی ہوں. یہ بات نہیں ہے کہ مدرسے میں ایڈمیشن نہیں ہو رہے, بلکہ الحمدللہ ہر سال کی بنسبت اس سال زیادہ ایڈمیشن ہوئے. ایک کلاس میں 55 بچیاں ہیں الحمدللہ نئی کلاسوں میں. لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں سے جھولی پھیلانے کے لیے آئی ہوں کہ اپنے اخلاق کی درستگی کے لیے, اپنے قرآن کی درستگی کے لیے, اپنے روزمرہ کے کاموں کی درستگی کے لیے, اپنی حیا اور پاک دامنی کی درستگی کے لیے ایک ماں اپنے اولاد سے سودا کرنے کے لیے آئی ہے کہ آپ ہمارے پاس آ جائے, آپ کے سر پر ہاتھ رکھ کر آپ کو سوارا جائے گا, آپ کو نکھارا جائے گا. اس لیے کہ افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ آپ لوگ قرآن بھی ابھی تک صحیح طور پر نہیں پڑھ پاتے. افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ نماز کے اذکار بھی کئیوں کو اچھی طریقے سے یاد نہیں ہے. یہ چیز اور ہمارے سبوں کو, اور علم ایک ایسا خزانہ ہے کہ سیکھتے سیکھتے پوری زندگی نکل جائے لیکن ہم مکمل سیکھ نہیں پاتے ہیں. یہ ایک دینی علم کا خزانہ بہت بڑا ہے, بہت وسیع ہے. کہا جاتا ہے اصلی تعلیم ضروری ہے, لیکن دینی تعلیم کی فضیلت میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں. دینی تعلیم ایک ہے ایمان, اور ایمان کا دوسرا نام ہے حیا, ایمان کا دوسرا نام ہے حیا, اور ان ساری چیزوں کا مغز ہے دینی علم. کہا جاتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, کہ تم میں سے سب سے بہتر انسان وہ ہے, صرف داپولی میں نہیں, صرف نیشنل کالج میں نہیں, صرف کھیڑ میں نہیں, صرف رتناگری ڈسٹرکٹ میں نہیں, پوری دنیا میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کی تعلیم کو سیکھے اور سکھائے, جو قرآن کی تعلیم کو سیکھے اور سکھائے. پوری دنیا میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کی تعلیم کو سیکھے اور سکھائے. جب دینی تعلیم حاصل کرنے والا گھر سے نکلتا, اچھے سے سنیے, آپ لوگ بورڈ کی ایگزام دے چکے ہیں اور نہ جانے کون سے ایگزامز آپ لوگ دے چکے ہیں. جب کوئی بورڈ کی ایگزام کے لیے گھر سے نکلتا ہے, ماں کتنی بلائیں لے کر صدقے خیرات کر کے بچے کو روانہ کرتی ہے, گیٹ تک پہنچانے بھی جاتی ہے. لیکن کوئی بھی ایسی ماں نہیں ہے جو پورا پیپر لکھ کر لوٹ کر آنے تک اپنے بچے کے لیے مصلی پر بیٹھ کر دعائیں سہل کرتے رہے. مطلب آسان پیپر جانے کے لیے ہاں دعائیں مانگے گی, نماز کا وقت اٹھتے بیٹھتے اللہ میرے بچے کا پیپر اچھا جانے کے لیے. لیکن دوسرے طرف میں کیا کہہ رہی ہوں سنیے, جب کوئی انسان دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے, من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی گھر سے دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو لوٹنے تک وہ اللہ کی راہ میں شمار کیا جاتا ہے. اللہ کی راہ مطلب جہاد فی سبیل اللہ, جو ہمارے اسلاف کٹ گئے, مر گئے, خون ہو کر شہید ہو گئے, ان کا سا ثواب دینی علم حاصل کرنے والے کے لیے ملتا ہے. اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں, آسمان سے کہتے ہیں, زمین سے کہتے ہیں, پرندوں سے کہتے ہیں, درخت سے کہتے ہیں, جانوروں سے کہتے ہیں, ہمارے جن جن چیزوں پر نظر پڑتی ہے ان ساری چیزوں سے کہتے ہیں, یہاں تک کہ بل کی چوٹیوں کو زہریلی جانوروں تک کہتے ہیں. 100% سچ حدیث بتا رہی ہوں کہ میری فلاں بندی گھر سے دینی علم حاصل کرنے کے لیے نکلی ہے, لوٹنے تک تم اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہنا, لوٹنے تک تم اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہنا. میری بچیوں, کوئی ماں تک اپنے بچے کے پیپر کے لیے بھی 3 اور 4 گھنٹے دعا نہیں کرتی, لیکن زہریلی جانور جن کا کام ڈنک مارنا, زہر اگلنا ہوتا ہے, وہ تک اس لڑکی یا لڑکے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. جب وہ بندی گھر سے نکلتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت کے فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں اس جگہ پر جہاں پر وہ جا رہی ہے. جہاں وہ جانے سے پہلے اپنے رحمت کے اپنے پر وہاں پر بچھا دینا. اللہ, اس نے تو ظہر کی نماز بھی نہیں پڑھی ہے جو مدرسے میں آ رہی, اس نے تو اللہ کرے میں نے کہا کہ اس کے پیروں کے نیچے اپنے معصوم سے پروں کو بچھا دینا. اس کے پیروں کے نیچے, اللہ وہ ہوشیار نہیں ہے, وہ بدھو ہے نہیں, اللہ کے نزدیک سب برابر ہے. اللہ کے نزدیک کوئی ٹاپر بھی نہیں,
کوئی نیچے درجے کا بھی نہیں. اللہ کے نزدیک صرف اخلاص تولا جاتا ہے. اللہ کے نزدیک صرف نیت تولی جاتی ہے کہ اللہ کے لیے کتنا تڑپتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کتنا تڑپتے ہیں. میری پیاری بچیوں, دینی تعلیم حاصل کرنے سے انسان کے اندر شعور پیدا ہوتا ہے, انسان کے اندر حیا پیدا ہوتی ہے, انسان کو اچھے برے کا فرق سمجھ میں آتا ہے, حیا اور بے حیائی کے درمیان کا فرق سمجھ میں آتا ہے. سن سن کے انسان کے اندر ایک بار نہیں, 2 بار نہیں, 10 بار نہیں, تو بھی انسان کے اندر تھوڑا تو بھی تبدیلی آ جاتی ہے. میری بچوں, والدین سمجھ میں آتے ہیں, والدین کیا ہے سمجھ میں آتے ہیں, والدین کے حقوق کیا ہے سمجھ میں آتے ہیں, والدین کی خدمت کیا ہے سمجھ میں آتی ہے, ساری چیزیں سمجھ میں آتے ہیں. جو ساری چیزیں میں اور آپ بھول چکے ہیں, جو ساری چیزیں میں اور آپ بھلا بیٹھے ہیں, والدین کو بھلا بیٹھے, جنت کے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کر رہے ہیں, جنت کے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کر رہے ہیں, اے اللہ جنت الفردوس عطا کر. میری اور آپ کی عادت تو دیکھو, اے اللہ جنت الفردوس عطا کر. گھر میں جنت پڑی ہوئی ہے, گھر میں جنت پڑی ہوئی ہے, کچن میں پورا دن اپنے آپ کو کھپا رہی ہے, رات میں تھکے قدموں سے بستر پر جا کر کرا رہی ہے. اس جنت کی طرف موبائل دے رکھ کر تھوڑی دیر دیکھنے کی توفیق نہیں ہوتی, اور جنت الفردوس کا میں اور آپ سوال کر رہے ہیں. میری پیاری بچیوں, میری پیاری بچیوں, والدین کے حقوق کو سمجھیے, والدین کیا چیزیں سمجھیے. یاد رکھیے میری بچیوں, یہ 2 ہستیاں جب تک زندہ ہے, یہ 2 ہستیاں جب تک زندہ ہے, میں اور آپ ٹھاٹ سے جی رہے ہیں, میں اور آپ ٹھاٹ سے جی رہے ہیں, کیونکہ ہمارے پیچھے ان کی دعائیں ہیں, ہمارے پیچھے ان کی دعائیں ہیں. آج میں نے بیان کی کچھ بھی پریکٹس نہیں کی تھی, صرف میرے ممی کو بول کے آئی کہ ممی میں بیان کے لیے جا رہی ہوں, صرف دعا کرنا. اللہ تعالیٰ نے اپنے مدد سے الفاظ ذہن میں ڈال دیے اور ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں. یاد رکھیے, موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے تھے. ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز آتی ہے, اے موسیٰ ذرا سنبھال کر جانا. اے موسیٰ علیہ السلام چوکتے ہیں کہ روزانہ میں چاہتا تھا, اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے, کہتے اے موسیٰ سنبھال کر جانا, اب تیری دعا کرنے والی نہیں ہے, اب تیری دعا کرنے والی نہیں ہے. مطلب موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا انتقال کے بعد کی بات ہے, اب تیری دعا کرنے والی نہیں ہے. جنت کو ٹھکرا دیے, جنت کو ٹھکرا دیے. یہ تو میرا ٹاپک نہیں تھا, لیکن پتہ نہیں آگے کب آنا ہوتا ہے. جب ہم رات گئے یا ہم گھنٹوں جو موبائل لے کر بیٹھتے ہیں, ہمارے ماں باپ, یاد رکھیے آپ کو لگے گا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, لیکن ایکسپیرینس کی بات ہے, سنی ہوئی کہی ہوئی اور کتنے ماؤں کی دکھ بھری آواز کانوں میں پڑتی ہے. میری بچیوں, ہم رات بھر کتنا وقت, دن میں رات میں گھنٹوں موبائل ہاتھ میں لے کر بیٹھتے, یا اور ہنسنے کی چیٹ پر ہنستے ہیں, سیڈ ہونے کی چیٹ پہ سیڈ ہو رہے ہیں, اپسیٹ ہو رہے ہیں. اس موبائل کے حساب سے ہم ہمارے چہرے کے ایکسپریشن کو چینج کر رہے ہیں. میری بچیوں, ہمارے ماں باپ ہم کو دیکھ رہے ہیں. کچھ وقت ہمارے ساتھ بھی تو گزارو, ہم بھی ہنسنا چاہتے ہیں, ہم سے بھی ہنسی مذاق کرو, ہم بھی تو تھک گئے ہیں کام کاج سے, ہمارے پاس بھی بیٹھو, ہمارے پاس بھی تو پیار محبت کے بول بولو, ہمارے پاس بھی آ کر ہنسی مذاق کرو. ہم بھی تو ہنسی مذاق کرنے کا حق رکھتے ہیں, ہم بھی چاہتے ہیں. میری پیاری بچیوں, تھک جاتے ہیں, وہ کام سے تھک جاتے ہیں, پریشانیوں سے, ہماری پرورش سے تھک جاتے ہیں, اور ابھی تو ایک نیا ٹینشن ان کے دماغ میں پورا وقت گھومتا رہتا ہے کہ ہم جب گھر سے نکلے, بازار کے لیے, کالج کے لیے, اسکول کے لیے, مدرسے کے لیے, کسی بھی چیز کے لیے ہم گھر سے نکلے تو لوٹتے تک میری بچی عزت کے ساتھ لوٹیں گی کہ نہیں. یہ ایک ان کا ٹینشن بڑھا دیے میں نے اور آپ نے. یہ سارے ٹینشنوں میں وہ تھک گئے ہیں, وہ کمزور ہو گئے ہیں, نئی بیماریوں کے شکار ہو گئے ہیں. ان کو تھوڑی تو راحت دو, اپنی عصمت کو دکھا ان کو کہ اے ممی میں صاف ہوں, میں پاک ہوں, مجھ پر بھروسہ رکھے, میں آپ کی گردن کو کبھی شرم سے جھکنے نہیں دوں گی, میں آپ کی گردن کو کبھی نیلام ہونے نہیں دوں گی, میں ابو کے غرور کو کبھی نیچا نہیں کروں گی, میں ہمیشہ پاک صاف رہوں گی, میرا کردار ہمیشہ پاک صاف رہے گا. میری بچیوں, ایک رات تو بھی والدین کو سکون کی نیند سونے دو, ایک رات تو بھی اپنے والدین کو سکون کی نیند سونے دو. برسوں سے وہ سکون سے سوئے نہیں ہیں, برسوں سے وہ سکون سے سوئے نہیں ہیں. ہماری فکر ان کو کھائے
ہے, ہماری فکر ان کو کھائے جا رہی ہے. اگر ان کو پتا ہے کہ ٹی شرٹ پہننا ناجائز ہے, ان کو یہ بھی حدیث پتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت پر لعنت کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت پر اس لڑکی پر لعنت کی ہے جو مردانہ لباس پہنتی ہے. اس عورت پر لعنت کی ہے جو مردانہ لباس پہنتی ہے. اس کے باوجود وہ خرید کر لاتے ہیں, کیونکہ معلوم ہے ان کو کہ خرید کر نہیں لائے تو کل یہی انگلیاں میں ہماری آنکھوں کے سامنے ناچے گی. میری بچیوں, یہ ٹی شرٹ, ٹراؤزر, نائٹ ڈریس, نہ جانے کون سے مدرسے میں بچے آتی ہے جو ہمارے کچھ معلمات ہیں وہ کپڑے چیک کرتے ہیں. ہمیشہ مدرسے میں کپڑے چیک کرنے کے لیے مفتی صاحب نے کہا ہے کہ کیسے کپڑے بچیاں دیکھ کر کرتے ہیں, اس کو بھی دیکھو. کئی بچیاں جو نئی بچیاں ہیں, اتنا تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے پاس ایک بھی شلوار نہیں ہے. ہمارے پاس اگر یہ دلی کی یا کسی اسکول کی, ہمارے پاس اسکول کی ہی شلوار ہے, ہمارے پاس اس کے علاوہ شلوار نہیں ہے. ہمارے پاس صرف لیگنگز ہے, ہمارے پاس صرف جینس ہے. میں کہتی ہوں میری بچیوں کہ ہمارے کانوں سے یہ حدیث نہیں کرنا. لعنت کا مطلب کیا ہے؟ لعنت کا مطلب کیا ہے میری بچیوں؟ لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دور. جس طریقے سے شیطان کو دھتکارا گیا ہے, شیطان کو اپنی رحمت سے دور کیا گیا ہے, مردود قرار دیا گیا ہے, اس چیز کو لعنت کہتے ہیں. اگر اللہ کی لعنت مجھ پہ برستی ہے, اللہ کی لعنت آپ پہ برستی ہے, ہمارا اچھا بلا کیسے ہوگا, ہمارا سب کیسے چلے گا جب اللہ ہی ہماری طرف نہیں دیکھیں گے؟ یہاں پر کوئی باہر بیٹھنے والی مائیں بھی ہوگی, آپ بڑی بہنیں بھی ہوگی, چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی مت پہنائیے. آج ویسا دور نہیں ہے. آج اگر کسی جگہ سے خبریں آتی ہے, چوتھی کے بچے کے ساتھ یہ ہوا, دوسری کے بچے کے ساتھ یہ ہوا, چھٹی کے بچے کے ساتھ, وہ مرد ذمہ دار نہیں ہے, وہ مرد ذمہ دار نہیں ہے, میں اور آپ ذمہ دار ہے. ہم مائیں ذمہ دار ہے, ہم بہنیں ذمہ دار ہے, ہم ویسے کپڑے پہننے والے ذمہ دار ہے. ہم اگر ہمارے حسن کی نمائش کریں گے, ہم اگر ہمارے ہم سطر والی چیزوں کو اگر ان لوگوں کے سامنے پیش کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر وہ صفت زیادہ رکھی ہے, وہ تو ابھرے گی ہی, وہ تو کسی کے لیے بھی ابھریں گی. اگر ہم اپنے آپ کو, ہماری ساری چیزوں پر پردہ رہے گا, ہم اگر ویسے ذرا ٹی شرٹ پہن کر, میری بچیوں شرم کی چیز نہیں ہے, میں ایک ماں ہوں آپ لوگوں کے لیے, تو آپ جب ٹی شرٹ پہن کر آئینے کے سامنے کھڑے رہو, آئینے کے سامنے میری بچیوں کھڑے رہو, کہ اپنے آپ کو دیکھ کر آپ کو ذرا بھی شرم محسوس نہیں ہوتی میری پیاری بچیوں؟ کیا آپ کو ذرا بھی ایسا نہیں لگتا کہ ان چیزوں پر میرے ابو کی نظر پڑ سکتی ہے, ان چیزوں پر میرا جوان بھائی گھر پہ ہے, میرا چھوٹا لڑکا گھر پہ ہے, اڑوس پڑوس والی اس پر نظر پڑی تو اچھا نہیں لگے گا؟ اتنا بھی ہم میرے کو اور آپ کو خیال نہیں آتا میری بچیوں؟ جب اللہ ناراض ہوتا ہے, لوگوں سے خطرہ ہے, تو ہم نے کیوں پہننا ہے؟ چلو آج میں اور آپ مل کے توبہ کر لیں, میں اور آپ مل کے عہد کر لیں. یاد رکھیے, آپ کو اگر پہچاننا ہے غیر شرعی کپڑے کون کون سے ہیں, تو ایک وہ کپڑے جو مردانہ کپڑے ہیں, ٹی شرٹ, جینس, ٹراؤزر اور لیگنز وغیرہ, یہ ساری چیزیں نہیں پہننا ہے. اور دوسرا, اچھے کپڑوں میں سے کون سے کپڑے ناجائز ہے, تو ایسے کپڑے جس سے دوسروں کا اٹریکشن ہماری طرف آتا ہے, دوسروں کا دھیان ہماری طرف آتا ہے, وہ سارے کپڑے ناجائز ہے, وہ سارے کپڑے ناجائز ہے. میری پیاری بچیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بنائی ہے, اور جنت میں یاقوت, زمرد اور نہ جانے کن کن چیزوں سے, ہیرے جواہرات سے جو لباس ٹنگا کر رکھے ہیں, کیا ایسے ہی رہیں گے وہ؟ کیا مجھ کو اور آپ کو وہ نہیں ملیں گے جس میں کپڑا نام کو نہیں ہے, جس میں کپڑا نام کو نہیں ہے, جس میں صرف ہیرے اور جواہرات ہے؟ وہ کپڑے ہمارے لیے بنائے گئے ہیں. جو لڑکی, جو عورت ایسے غیر شرعی کپڑے نہیں پہنتی, اللہ تعالیٰ اس کو اول مرحلے میں وہ کپڑے پہنائے گے, اور وہ ایسے کپڑے ہوں گے جس کا ہماری آنکھوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا. 200 روپے کی لیگنز کے لیے, 300 روپے کے ٹی شرٹ کے لیے وہ کپڑوں کو ٹھکرا رہے ہیں, جس وقت ایک ایک نیکی کے لیے فقیر کی طرح بھٹکیں گے, ایک ایک نیکی کے لیے بھکاری کی طرح بھٹکیں گے. ایک ماں روتی بلبلاتی جائیں گی, جن ماں کی قربانی ابھی سنے, بلبلاتی بچوں کے پاس جائیں گی, ایک نیکی میرا بچہ دے دے, ایک نیکی دے دے. اپنے دودھ کی طرف اشارہ کریں گی کہ میرے بچے, میں نے خون کو دودھ کی شکل میں تیرے
हलक में उतारा, एक नेकी दे दे। बाप अपने झुलसा परदेश में झुलसाई चपड़ी को ऐसे पकड़ के कहेगा कि मेरी इस चमड़ी का नीचे वास्ता जो तेरे लिए मैंने परदेश में झुलसाई है, इस चमड़ी का वास्ता जो परदेश में मैंने तेरे लिए झुलसाई है, आज एक नेकी मुझे दे दे, आज एक नेकी मुझे दे दे। सब कहेंगे नहीं नहीं अब्बा अम्मी भाई शौहर मुझे एक नेकी दे दो। इतना परेशान कुरान कहता है यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस, क़यामत की होलनाकी ऐसी होगी जैसे कोई लाइट है और उस पर परिंदे कैसे तीर मिलाते हैं, उस तरीके से मैदान हश्र होगा। एक बात कह के अपनी बात को खत्म करती हूँ कि मैदान हश्र में जो हमारा हिसाब लेने के लिए इस जिस्म का, मेरे जिस्म का, आपके जिस्म का हिसाब लेने के लिए जब खड़ा करेंगे और हर कोई अपने गुनाहों की वजह से पसीने में गर्क होगा, और कैसा पसीना सूरज सर पर है, और कहा जाता है ये पसीना अभी के पसीने की तरह नहीं होगा। मेरी बच्चियों कहा जाता है एक औहद पहाड़ है, आप लोग सुने होंगे औहद पहाड़, उसकी मसाफत 7.5 किलोमीटर है, और कहा जाता है कि कयामत के दिन अपने गुनाहों से कोई कमर सर तक, कोई कंधे तक, कोई कमर तक, कोई टखनों तक गुनाहों के हिसाब से डूबा हुआ रहेगा। मेरी बच्चियों पसीना कैसा होगा? जहन्नम अभी तक पहुंचे नहीं है, हिसाब अभी जारी है। गुनाहों की तपिश में डूबने का आलम खाली बता रही हूँ आपको। अपने जिस्म को संवारने के टॉपिक पर मैं यहाँ आई हूँ तो उसी के मुनासिबत से बताती हूँ। अपने जिस्म पर जो पसीना निकलेगा उसका एक कतरा अच्छे से सुनिए, एक कतरा उस पसीने का अगर औहद पहाड़ पर डाल दिया जाए तो वो उस पसीने की तपिश से पिघल जाएगा। 7.5 किलोमीटर का इतना बड़ा पहाड़ एक पसीने के कतरे से पिघल जाएगा। मेरे और आपके जिस्म का क्या होगा? इंशाल्लाह इरादा करते हैं कि आज से बेहयाई को छोड़ देंगे। मैं और आप बेहया नहीं है, हमको उस रास्ते से हम थोड़े हट गए हैं, उस रास्ते को इख्तियार करेंगे, अल्लाह ताला से तौबा करेंगे। वो अल्लाह जो अभी भी यहाँ पर मौजूद है और हमारे इरादों को सुन रहा है और देख भी रहा है और खुश हो रहा है कि आज यहाँ से सब एडमिशन लेकर मैं जाऊंगी इंशाल्लाह। आज यहाँ से सब एडमिशन लेकर यहाँ से जाऊंगी इंशाल्लाह। टीचरों के भी, स्टूडेंटों के भी और सबके एडमिशन लेकर ही यहाँ से जाऊंगी इंशाल्लाह। इस इरादे को भी अल्लाह ताला ऊपर लब्बैक कह रहे हैं, अल्लाह के पास हमारा लब्बैक पहुंच रहा है इंशाल्लाह। बेहयाई को छोड़ देंगे इंशाल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला के लिए हया की चादर ओढ़ देंगे, सारे गैर शरई चीजों को छोड़ देंगे, नामहरम लड़कों के कांटेक्ट को छोड़ देंगे, सिर्फ अल्लाह के लिए, सिर्फ अल्लाह के लिए। ये तो हिसाब की एक झलक मैंने आप लोगों को बताई। इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो रोजे जज़ा, हिसाब का दिन क्या है, इस टॉपिक को मैं आप लोगों के सामने कहने के लिए आऊंगी। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।